السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کی قلم سے تحریر کردہ ناول بے قرار کے ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رخ یار کی طلب آتی ہے محبوب کو بہار میں، پھر سے دیکھنے کی تمنا جاگی ہے دل بے قرار میں۔ تھینک یو میم۔ سر ایک ریکویسٹ تھی آپ سے، چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے بہرام صاحب آج گھر پر ہی تھے۔ جب نایاب سے جی تھی اپنی شرط کے چلتے وہ آج پھر شاہ مینشن حاضر ہوا، تلاشتی نظروں سے لان میں بیٹھا وہ بار بار اندر دیکھ رہا تھا۔ جب بہرام صاحب اور سفیر کے لیے چائے لے کر آتے مسز بہرام اسے دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ کیا کہوں؟ چائے پیتے بہرام صاحب سفیر کو ہچکچاتے دیکھ کر نرمی سے مسکرائے تھے۔ سر ہم کزنس مل کر گیدرنگ کرنا چاہ رہے تھے تو میں نے سوچا میں اپنے ساتھ ارمان کو لے جاؤں، اس کے لیے آپ کی اجازت چاہیے تھی۔ بہرام صاحب کے پوچھنے پر وہ اپنے سوچے سچائے پلان کو لفظوں کے جال میں بنتا آہستگی سے بولا تھا، جبکہ ارمان کو ساتھ لے جانے کی بات سن کر بہرام صاحب سوچ میں پڑے تھے۔ سر کیا میں ارمان کو ساتھ لے جاؤں؟ پاپا میں چلا جاؤں صفی کے ساتھ؟ بہرام صاحب کو سوچ میں ڈوبے دیکھ کر وہ حیرانگی سے انہیں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ جب لان میں آتا ارمان سفیر کی بات سن کر چہکا تھا۔ سفیر ارمان نہیں جا سکے گا۔ پر سر کیوں؟ ارمان کو ایک نظر دیکھ کر بہرام صاحب نے تحمل سے کہا تھا، پاپا پلیز جانے دیں مجھے صفی کے ساتھ۔ ابھی بہرام صاحب سفیر کو کوئی جواب دیتے جب ان کا انکار سن کر ارمان رونی شکل بناتا بولا تھا، 1 منٹ ارمان۔ ارمان کو روتا دیکھ کر سفیر اس کا ہاتھ پکڑتا اسے اپنے ساتھ بٹھا گیا تھا۔ سر اگر آپ اسے اکیلا بھیجنے کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ بہرام صاحب کی خاموشی سفیر کو پریشان کر رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے سفیر، ارمان آج سے پہلے کبھی اکیلا گھر سے باہر نہیں گیا، اس لیے یہ رہ نہیں پائے گا، تمہیں پریشان کر دے گا۔ تم لوگ جاؤ اور انجوائے کرو۔ سفیر کے ہاتھ میں پکڑا ارمان کا ہاتھ دیکھتے بہرام صاحب مسکرائے تھے، تبھی وہ مناسب لفظوں میں اسے ساتھ لے جانے سے بھی انکار کر گئے تھے۔ پاپا میں رہ لوں گا، اور پھر نایاب آپے بھی تو چلیں گے ہمارے ساتھ، چلیں گے نا صفی بھائی؟ بہرام صاحب کو نہ مانتے دیکھ کر ارمان نے نایاب کے ساتھ لے جانے کا کہا تھا، اور وہیں نایاب کے نام پر سفیر کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی تھی۔ ہاں اگر آپ کہیں گے تو ہم نایاب کو بھی ساتھ لے جائیں گے، ویسے بھی ان کی فرینڈ رمشا بھی ساتھ ہی ہوں گی، ہم شام تک واپس آ جائیں گے سر۔ ارمان کی بات پر وہ مسکرا کر نایاب کو لے جانے والی بات پر آتا جس کے لیے وہ یہاں خاص موجود تھا۔ گڈ مارننگ پاپا۔ گڈ مارننگ بیٹا۔ رات والی ہولی میں وہ اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے لان میں آئے تھے، جسے دیکھ کر سفیر کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ وہ پیار کی نگاہوں سے دیکھے تو ایک بار میں اپنا ہاتھ چوم لوں بے قراری سے اس کے خمار میں۔ گڈ مارننگ آپی۔ گڈ مارننگ۔ نایاب کو دیکھتا ارمان خوش ہوتا بھاگ کر نایاب کے پاس آ گیا تھا۔ جب مسکرا کر اسے دیکھتی نایاب کی نظر سامنے بلیک جینس پر سفید شرٹ پہنے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ہوئے سفیر پر گئی تھی، جو بے اختیار سے اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ صبح صبح یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سفیر کے مسکرانے کو نظر انداز کرتی وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ آپی صفی ہم دونوں کو پکنک پر لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ نایاب کی بڑبڑاہٹ سنتا ارمان اسے نیچے ہونے کا اشارہ کرتا اس کے کان میں سرگوشی کرتا مسکرایا تھا، جبکہ نایاب کا حیرت سے منہ کھلا تھا۔ آپ ہی پاپا کو کہو نہ مان جائیں۔ نایاب کو پریشان کھڑا دیکھ کر ارمان نے اسے سفارش کی تھی، آرو اگر پاپا نے منع کر دیا تو اس میں ہماری ہی بھلائی ہوگی نا۔ ایک نظر اپنی طرف دیکھتے سفیر کو دیکھتی نایاب ارمان کا ہاتھ پکڑتی بہرام صاحب کے پاس آئی تھی۔ پاپا پلیز مجھے جانا ہے، مجھے بھی گھومنا ہے۔ نایاب کو بھی انکار کرتے دیکھ کر ارمان نے خود بہرام صاحب کو منانے کی کوشش کی تھی۔ سر میں ارمان کا پورا خیال رکھوں گا، جیسے اسے لے کر جاؤں گا ویسے ہی واپس بھی لے کر آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ارمان کی نم آنکھیں دیکھتا سفیر مضبوط لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر بہرام صاحب نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی تھی۔ ٹھیک ہے مگر آج نہیں۔ پر کیوں سر؟ ارمان کے گال چومتے بہرام صاحب آخرکار اپنا دل مضبوط کر گئے تھے، جب ان کے آج کا دن ٹالنے پر سفیر نے بے ساختہ نایاب کو دیکھا تھا، جو بہرام صاحب کی بات پر مسکرائی تھی۔ تم لوگ کل جانا، اس وقت میں ارمان کو گھر سے باہر نہیں بھیج سکتا، کل صبح 4 بجے کا وقت صحیح رہے گا سفیر، اور ابھی میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا کیوں۔ یہ سفیر کو دیکھتے بہرام صاحب نے انہیں کل جانے کا کہتا ارمان کو دیکھا تھا، جو خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اب آپ اپنے گھر جائیں، شرط ختم۔ فون کال آنے پر ایک سائڈ پر جاتے بہرام صاحب کو دیکھتی نایاب دانت پیستے ہوئے بولی تھی، جو سفیر کو دیکھ کر ہی اس کی شرط یاد کرتی کلس رہی تھی۔ کس نے کہا شرط ختم ہوئی؟ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا نایاب سے 1 قدم کے فاصلے پر رکا تھا۔ آج ہم پاپا کے ساتھ ہوں گے کیونکہ آج سنڈے ہے، تو آپ کے غلام والی شرط تو گئی نا؟ سفیر سے 1 قدم پیچھے لیتی وہ مسکرائی تھی۔ تو کل کا دن تو میرا ہی ہے، سنا نہیں سر نے کیا کہا؟ صبح سوچو سویٹ ہارٹ، صبح صادق سے پہلے تم اور میں 2 دن 1 رات کے لیے ایک ساتھ ہوں گے، یہ جبکہ شرط تو 1 دن کی لگی تھی۔
نایاب کی سمت بڑھتا وہ معنی خیزی سے مسکراتا ہوا لفظوں پر زور دیتے ہوئے گویا ہوا تھا، جس پر نایاب پریشان ہوئی تھی۔ جو بھی ہو، کل کی کل دیکھیں گے، شرط آج کی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، رات گئی بات گئی۔ سفیر کی مسکراہٹ پر غصے سے اس کی شریر آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی، سویٹ ہارٹ وہ بات ہوتی ہے جو رات کے ساتھ گزر جاتی ہے، یہ شرط ہے جو میرے چاہے بغیر نہ تو ختم ہو سکتی ہے نہ ہی کسی رات کی طرح گزر سکتی ہے۔ نایاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا وہ روبدار لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر وہ دم سادھے اسے دیکھتی رہی تھی۔ چلتا ہوں سویٹ ہارٹ، جلد ملیں گے۔ بہرام صاحب کو جانے کا اشارہ کرتا ہوا نایاب کے بے حد قریب ہوتا، اس کے کان میں معنی خیزی سے سرگوشی کرتا مسکرا کر چلا گیا تھا، پیچھے اسے حیرت کا جھٹکا دے کر۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عجیب آدمی ہے یہ ڈی سی صاحب، لوگ بیٹیوں کو 7 پردوں میں رکھتے ہیں اور ایک یہ ہے، بیٹی سرعام پھرتی اور بیٹے کو کوہ کاف کا شہزادہ بنا کر 14 پردوں میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ بہرام صاحب کے گھر سے وہ بظاہر خوش نکلا تھا، مگر اس کے اندر کا حال غصے سے کیا ہوا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ مگر خود پر کمال کا ضبط کرتا وہ شہباز صاحب کے گھر جاتا، رمیز اور امشا کو بھی اپنے پلاننگ میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، تبھی وہ غصے میں گھر نہ جانے کا سوچتا عاشر کے فلیٹ پر پہنچا تھا اور اب اس کے ساتھ وسکی کے مزے لیتا پرسوچ انداز میں گویا ہوا تھا، جس پر سفیر کی بات سن کر عاشر چونکا تھا۔ انفیکٹ 14 نہیں 34 پردوں میں رکھا ہوا ہے۔ اپنے لفظوں کی ترمیم کرتا وہ گلاس سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا تھا، یار لگ رہا ہے تجھے چڑھ گئی ہے۔ سفیر کی باتوں پر حیران ہوتا عاشر نفی میں گردن ہلاتا ہوا بولا تھا، کمینے ابھی پی کتنی ہے جو چڑھ جائے گی؟ عاشر کی بات پر وہ نشے سے سرخ ہوئی آنکھوں سے اسے گھورتا بولا تھا، چڑھی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ ریسی بہرام شاہ کا بیٹا بھی ہے، جبکہ اس کی ایک ہی اولاد ہے، وہ بھی بیٹی جو تیری نظر میں چڑھی ہوئی ہے۔ سفیر کو عجیب نظروں سے دیکھتے عاشر نے اس کی غلطی سدھارتے ہوئے کہا تھا، جس پر سفیر حیرانگی سے لب واقعی اسے سن رہا تھا۔ نہیں، اس کا ایک بیٹا ہے ارمان شاہ، میں کھیل کر آیا اس کے ساتھ اور ابھی بھی وہ اسے کہہ رہا تھا کہ مجھے جانے دیں۔ عاشر کی بات پر وہ پریشانی سے سوچتا ہوا بولا تھا، بہت عجیب ہے یہ سب تو یار، تیرے پاس کوئی تصویر ہے اس کی؟ سفیر کی باتوں پر حیران و پریشان سا عاشر اپنا گلاس خالی کرتے بولا تھا، تصویر نہیں ہے، لیکن کل وہ میرے ساتھ میرے فارم ہاؤس جا رہا ہے، تو چل ساتھ تجھے ملواتا ہوں۔ عاشر کی تصویر دیکھنے کی بات پر وہ نفی میں سر ہلاتا بیزاریت سے بولا تھا، کچھ لے گا یا بس اس پر ہی گزارا کرنا ہے؟ بھوک کا احساس ہونے پر عاشر ناشتے کے لیے کچن کی سمت بڑھا تھا، جب سفیر کا خیال آنے پر وہ پیچھے مڑتا بولا تھا، نہیں، مجھے صرف اس کی اور اس کی ہی بھوک ہے، اس کی اور اس کی بھوک ہے۔ عاشر کے پوچھنے پر وہ پرسوچ انداز میں مسکراتا وہ آنکھ دباتے ہوئے بولا تھا، اس کی بھوک تو میں سمجھ گیا، اس کی سمجھ نہیں آئی مجھے۔ اپنے لیے بریڈ پر جیم لگاتا وہ سوالیہ نظروں سے سفیر کو دیکھ رہا تھا۔ ڈی سی کی بیٹی، وسکی کی بوتل اٹھاتا وہ عاشر کو جواب دیتا مسکرایا تھا، حد ہے سفیر، ایسا بھی کیا ہے اس میں جو تو کل میرے لاکھ کال کرنے پر بھی نہیں آیا؟ بہت خوبصورت ہے کیا؟ سفیر کو کھویا ہوا دیکھ کر عاشر نے شرارت سے پوچھا تھا، اتنی خوبصورت ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، اس کا ہنسنا، اس کا دیکھنا، اس کا دیکھ کر انجان بننا، اس کا غصہ، اف، اس کی خوبصورتی اور دلکشی پر تو میں دیوان لکھ دوں۔ عاشر کے پوچھنے پر وہ تصور میں نایاب کا سوچتا دیوانہ ہوا تھا۔ غالب نظر کے سامنے حسن و جمال تھا، محسن و بشر خود میں سراپا کمال تھا، ہم نے فراز ایسا کوئی دیکھا نہیں تھا، ایسا لگا وسیع کہ وہ گدڑی میں لال تھا، امیر کیا بیان کریں اس کی نزاکت، ہم فیض اسے چھو نہ سکے یہ ملال تھا، اس کو کمر جو دیکھا تو حیران رہ گئے، اے داغ تیری غزل تھا وہ بے مثال تھا، اقبال تیری شاعری ہے جیسے باکمال، وہ بھی جگر کے لفظوں کا پرکیف چال تھا، بالکل تمہارے گیتوں کے جیسا تھا وہ قتیل، یعنی رضا یہ سچ ہے کہ وہ لازوال تھا۔ اور یہ اٹھ کچھ کھا لیتا، نایاب کے حسن میں دیوان لکھتا وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوا تھا۔ جب اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کر عاشر اس کے پاس آتا اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا تھا جو ناکام ٹھہری تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہیلو عاشر، سفیر تمہارے یہاں ہے؟ سفیر کے ساتھ ہوتا عاشر پاکٹ میں ہوتے اپنے موبائل کے وائبریشن پر بغیر اسکرین پر دیکھ کر کال اٹینڈ کر گیا تھا، جب فون کے اسپیکر سے ہمدان صاحب کی روبدار آواز گونجی تھی، جسے سن کر عاشر آواز پاختہ ہوتا کاؤچ سے نیچے گرا تھا۔ جی انکل، خود کو سنبھالتا عاشر ایک نظر بے سود پڑے سفیر کو دیکھتا بولا تھا، بات کرواؤ میری ابھی اس سے۔ صبح سے سفیر کی غیر حاضری سے پریشان ہمدان صاحب نے اس سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ جی بالکل، ابھی کرواتا ہوں۔ ہمدان صاحب کے حکم پر وہ ڈرتا ہوا سفیر کی سمت بڑھا تھا۔ سفیر یہ نہیں اٹھا تو بھی میں بھی گیا، یہ اٹھا تو بھی میں گیا، اتنی پی رکھی کہ خود کے پہچان لے غنیمت، انکل کو خاک پہچانے گا۔ سفیر کو اٹھانے کی کوشش کرتا عاشر دل میں سوچتا پریشان ہوا تھا، کیا ہے؟ انکل کی کال ہے۔ بار بار جھنجھوڑنے پر وہ غصے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کس کا انکل؟ غصے سے عاشر کو گھورتا وہ منہ کے زاویہ بگاڑتا بولا تھا، جب اس کی آواز سنتے ہمدان صاحب کے سننے کی حس بڑھی تھی، تیرا باپ ہے۔
یہ کیوں کال کر رہے ہیں؟ موبائل کے اسپیکر پر ہاتھ رکھتا عاشر اس کے کان کے قریب چنگھاڑا تھا۔ ہیلو، کیوں کال کی ہے ڈیڈ؟ عاشر کے ہاتھ سے موبائل لیتا وہ بدتمیزی سے گویا ہوا تھا۔ اگر پی لی ہو تو گھر تشریف لے آؤ سفیر صاحب۔ سفیر کی آواز سنتے ہمدان صاحب دھاڑے تھے۔ میرا دل نہیں ہے ابھی گھر آنے کا، جب ہوگا تو آ جاؤں گا۔ ہمدان صاحب کے غصہ کرنے پر وہ سختی سے لب کھینچتا گویا ہوا تھا۔ تمہارا دل جو کرنے کو چاہ رہا ہے مجھے اچھے سے پتہ ہے، شرافت سے گھر پہنچو، سنا نا؟ سفیر کے انکار پر وہ حتمی لہجے میں کہتے فون بند کر گئے تھے۔ جب جواب دیتا سفیر نے کال کٹ ہونے پر موبائل غصے سے دیوار میں مارا تھا۔ ابے یہ کیا کیا؟ میرا فون تھا۔ موبائل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے دیکھ کر عاشر صدمے سے چلایا تھا، جسے وہ اگنور کرتا اپنے بال سیٹ کرتا کھڑا ہوا تھا۔ آج رات آئے گا یا پھر نہیں؟ سفیر کو جانے کی تیاری میں دیکھ کر عاشر نے اسے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ نہیں تو رکھ لے، اسے نہیں چاہیے مجھے۔ بغیر اس کی طرف مڑتے وہ بیزاری سے کہتا ہوا غصے سے فلیٹ کا دروازہ بند کرتا چلا گیا تھا۔ کمینہ، نقصان کر کے جاتا رہا۔ غصے سے دروازے کو گھورتا عاشر اپنے موبائل دیکھتا اسے دل میں کوسنے لگا تھا۔ اب اس لڑکی کا کیا کروں گا میں؟ پریشانی سے سر پر ہاتھ رکھتے وہ کل رات والی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پاپا آپ نے کیوں ہاں کی؟ وہ جو پچھلے آدھے گھنٹے سے اسٹڈی روم میں کام کرتے بہرام صاحب کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اب جیسے انہیں لیپ ٹاپ بند کرتے دیکھ کر وہ شکوہ کو نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کس بارے میں بات کر رہی ہو بیٹا؟ مصروف سے انداز میں پوچھتے بہرام صاحب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بس سفیر کے ساتھ جانے والی بات۔ بہرام صاحب کے انجان بننے پر وہ منہ بصورتی بولی تھی۔ اوہ اچھا اچھا، ہاں تو کیا ہوا بیٹا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، میں نے ارمان کو باہر جانے کی اجازت دی ہے۔ نایاب کے بھولے ہوئے منہ کو دیکھتے بہرام صاحب مسکرائے تھے۔ پر میں نہیں جانا چاہتی نا پاپا۔ بہرام صاحب کی بات پر وہ منمنائی تھی۔ کیوں؟ اچھا ہے، ارمان کے ساتھ تم ہوگی تو وہ بھی آرام سے انجوائے کرے گا اور میں اور تمہاری ماما بھی ریلیکس رہیں گے۔ ویسے تو سفیر بھی اچھا لڑکا ہے، خیال رکھے گا۔ نایاب کے انکار کی وجہ نہ سمجھ پاتے بہرام صاحب نے اسے نرمی سے سمجھایا تھا۔ وہ مجھے اچھے نہیں لگتے تو میں کیا کروں؟ بہرام صاحب کی بات پر وہ پھیکا سا مسکراتی دل میں سوچ گئی تھی۔ کمین ڈور پر ہوتی دستک پر وہ نایاب کو سوچ میں ڈوبے دیکھ کر ملازموں کو اندر آنے کی اجازت دے گئے تھے۔ سر، وہ رمشا بی بی آئی ہیں نایاب بی بی سے ملنے کے لیے۔ میں آتی ہوں۔ اجازت ملنے پر ہی ملازمہ نے نایاب کو دیکھتے رمشا کی آمد کا بتایا تھا، جس پر وہ اسے آنے کا کہتے جانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ پھر اب جانا ہے یا پھر نہیں؟ نایاب کو جاتے دیکھ کر بہرام صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نایاب ہمیں پکنک پر جائیں گے، وہ بھی ایک ساتھ؟ نایاب کو لاؤنج میں آتے دیکھ کر رمشا خوشی سے جھومتی ہوئی بولی تھی، جس پر نایاب پھیکا سا مسکرائی تھی۔ کیا ہوا، تم خوش نہیں ہو؟ نایاب کی افسردہ سی شکل دیکھتے رمشا نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا جانے کا رمشا، خاص کر تمہارے کزن کے ساتھ جانے کا۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ رمشا کے پوچھنے پر وہ صاف کوئی سے کام لیتی بولی تھی، جس پر رمشا پریشان ہوئی تھی۔ سفیر برو اتنے برے بھی نہیں ہیں نایاب۔ نایاب کا سفیر کے بارے میں ایسا کہنا رمشا کو اچھا نہیں لگا تھا، تبھی وہ اسے ٹوک گئی تھی۔ برے نہیں ہیں تو اچھے بھی نہیں ہیں رمشا، تمہیں نہیں پتہ یہ سب انہوں نے جان بوجھ کر پلان کیا ہے اپنی شرط پوری کرنے کے لیے، اور اس سب میں وہ میرے بھائی کو بھی گھسیٹ رہی ہیں۔ سفیر کی طرفداری کرتے رمشا کو دیکھتے نایاب نے غصے سے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیسی شرط؟ ارد گرد نظر دوڑاتے رمشا نے رازدارانہ لہجے میں پوچھا تھا۔ کل رات وہ ارمان کے ساتھ لوڈو کھیل رہے تھے اور انہوں نے مجھے بھی کہا کھیلنے کو، تو میں بھی کھیلنے لگی۔ تب تمہارے کزن نے یہ شرط رکھی، جو جیتے گا ہارنے والا اس کا ایک دن کا غلام ہوگا، اور بدقسمتی سے میں ہار گئی، اور اسی شرط کے چلتے وہ صبح صبح پاپا سے اجازت لینے آیا تھا، پھر پاپا نے ارمان کی سیکورٹی کے خیال سے انہیں کل پر ٹال دیا۔ رمشا کے پوچھنے پر نایاب نے اسے سفیر اور اپنے بیچ ہوئی شرط کا بتایا تھا، جس پر رمشا مسکرائی تھی۔ یار نایاب، تم بھی نہ شرط آج کی تھی، آج تو برو نے کچھ نہیں کہا نا، اور ہم لوگ ویسے بھی جانے والے تھے پکنک پر، پچھلے ایک ہفتے سے برو نے پلان کیا ہوا تھا، تمہیں تو انہوں نے آج شامل کیا اس پلان میں۔ نایاب کی باتوں پر ہنستی ہوئی رمشا نے اسے سمجھایا تھا، یہ سب سفیر کی چالاکی تھی، جو وہ شہباز صاحب کے سامنے اپنی اس پلاننگ کو ایک ہفتے پہلے کی پلاننگ کا نام دے کر آیا تھا، جو اس کے حق میں بہتر تھا۔ اب تم یہ سب چھوڑو اور یہ دیکھو، میں تمہارے لیے ڈریس لے کر آئی تھی کل پہننے کے لیے۔ نایاب کو خاموش دیکھتی رمشا نے اس کے لیے لایا ڈریس بڑھایا تھا۔ کیسا ہے؟ اچھا ہے، پر میں یہ نہیں پہنوں گی رمشا، کیونکہ آرو پہلے ہی میرے اور اس کے لیے شرٹس آرڈر کر چکا ہے، وہ بھی سیم۔ رمشا کا لایا مرون کلر کا نیٹ کا فراک اسے واقعی میں بہت پسند آیا تھا، مگر ارمان کے آرڈر کی شرٹس کا سوچتے وہ انکار کر گئی تھی۔ ارمان نے شرٹ آرڈر کی ہیں؟ کس کلر کی ہیں؟ مجھے بھی بتاؤ، میں بھی وہی آرڈر کروں گی۔ نایاب کی بات پر تعجب سے مسکرائی تھی۔ یہ والی رمشا، آپ ہی دیکھیں، اچھی ہے نا؟ رمشا اور نایاب کی باتیں سن کر ارمان بھاگ کر اپنے روم سے شرٹس اٹھا لایا تھا۔ واہ ارمان، یہ تو بہت پیاری ہیں، پر یہ 3 ہیں، اس میں ایک میری ہے۔ بلیک کلر کی کارٹون بنی شرٹس دیکھتی رمشا نے ایک شرٹ اضافی دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، یہ میرے دوست کی ہیں، آپ نے دیکھا نہیں اس کا سائز بڑا ہے؟
رمشا کے ہاتھ سے شرٹ لیتا وہ ناراضگی سے گویا ہوا تھا، جبکہ دوست کے لیے بھی ویسی ہی شرٹ دیکھتی نایاب حیران ہوئی تھی۔ ارو تم نے ہماری جیسی شرٹ کیوں لی اپنے دوست کی؟ اور وہ نہیں پہنیں گے یہ والی شرٹ، وہ بڑے ہیں۔ ارمان کی بات پر وہ دبے دبے غصے سے بولی تھی۔ آپ ہی وہ پہنیں گے، میں نے پوچھا تھا۔ ایک منٹ، کون ہے تمہارا دوست؟ نایاب کی بات پر ارمان نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ جب ان دونوں بہن بھائی کو چپ رہنے کا اشارہ کرتی رمشا نے ارمان سے اس کے دوست کے بارے میں پوچھا تھا۔ سفیر ہے میرا دوست، کل ہم سب اس کے ساتھ ہی تو جا رہے ہیں، رمشا کے پوچھنے پر ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر رمشا نے بے یقینی سے نایاب کو دیکھا تھا جو غصے میں لب بھینچ کر بیٹھی تھی۔ بھائی کا دوست اور بہن کا ازلی دشمن؟ ہاں۔ ارمان کے منہ سے سفیر کا نام نکلنے کی دیر تھی کہ رمشا نایاب کا مذاق بناتے ہی چھت پھاڑ کہا لگاتی ہنسی تھی۔ رمشا زیادہ ہنسی آ رہی ہے، اور تم مرو، وہ یہ شرٹ نہیں پہنیں گے آپ ہی، انہوں نے ہی تو آرڈر کی تھی خود سے۔ رمشا کو گھور کر دیکھتی نایاب ارمان کے ہاتھ سے شرٹ لیتی غصے سے بولی تھی، جس پر ارمان دونوں ہاتھ کمر پر رکھتا لڑاکا ہوا تھا، اور اس کی یہ تیور دیکھ کر نایاب اور رمشا دنگ رہ گئی تھی۔ نایاب چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ ہے۔ ناراضگی سے نایاب کو دیکھتا ارمان شرٹس اٹھاتا ہوا چلا گیا۔ جب اسے جاتے دیکھ کر رمشا نے حیرانگی سے پوری آنکھیں کھولتے ہوئے کہا تھا، جس پر نایاب کچھ بول بھی نہ سکی تھی۔ ایک دن کی دوستی میں یہ بدتمیز ہو گیا، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ارمان کے غصے کے بارے میں سوچتے نایاب پریشانی سے اس کے پیچھے گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ہم کل ملتے ہیں، رمشا بھی مجھے ارو سے بات کرنی ہے۔ نایاب کو جاتے دیکھ کر رمشا نے اسے روکا تھا، جس پر وہ اسے پھر ملنے کا کہتی چلی گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دیکھیے آپ بات سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ جس نے آپ کو یہاں بلایا تھا وہ اب اس سب میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے گھر جائیں۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اس لڑکی کو سمجھا کر تھک گیا تھا، مگر وہ لڑکی تو جیسے ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ مجھے ایک رات گزارنے کی منہ مانگی قیمت دیں گے، تو پھر میں یہ چند پیسے لے کر کیوں چلی جاؤں؟ عاشر کے دیے چند ہزار کے فریش نوٹ دیکھتی وہ لڑکی برہمی سے بولی تھی، جس پر عاشر نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا تھا۔ کمال کی لڑکی ہو، اپنی عزت کا سودا کرنے کا اتنا شوق چڑھا تو کسی ناچنے والے بار میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ نام لڑکوں کا بدنام ہے، جبکہ کم تو تم لڑکیاں بھی نہیں ہوتی۔ اس لڑکی کی بات پر عاشر اب کی بار بھڑکا تھا، جس پر وہ لڑکی اپنی تذلیل پر رونے لگی تھی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، تم کیسی لڑکی ہو یہ میں اچھے سے سمجھ چکا ہوں۔ عاشر کی بد کلامی پر وہ نم لہجے میں گویا ہوئی تھی، جس پر وہ ہاتھ اٹھاتا اسے خاموش کروا گیا تھا۔ آپ پلیز اسے یہاں بلا دیں جس نے مجھے یہاں بلایا تھا، یا پھر میری اس سے بات کروا دیں ایک بار۔ کیسی لڑکی ہو تم؟ عاشر کے سرخ آنکھوں سے ڈرتی ہوئی نظر چھکاتے ہوئے بولی تھی۔ جب اس کی بات بیچ میں کاٹتا عاشر اسے کندھوں سے پکڑتا جھنجھوڑ گیا تھا۔ میں بہت بری اور گندی لڑکی ہوں، پر آپ میری ایک بار اس لڑکے سے بات کروا دیں جس کے کہنے پر آپ نے مجھے یہاں بلایا تھا، پلیز۔ عاشر کے ہاتھ ہٹاتے وہ ہذیانی ہوتی چلائی تھی۔ جب اس لڑکی کے چلانے پر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر عاشر بو کھلایا تھا۔ اچھا چلاؤ نہیں، اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا عاشر ایک سائڈ پر آیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں جیت گیا تھا تو ہی ٹی وی لاؤنج میں بلند احمد خان صاحب کے ساتھ ویڈیو گیم کھیلتا سفیر اپنی فتح پر خوش ہوا تھا، جبکہ بلند احمد صاحب افسردہ سے شکل بناتے ہوئے مسکرائے تھے۔ جوان بیٹے باپ کا کام سنبھالتے ہیں اور ایک ہمارا لال ہے جسے یا تو ویڈیو گیم کھلا لو یا پھر دوستوں کی چاکری کروا لو۔ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہمدان صاحب سفیر کو گیم کھیلتے دیکھ کر کلس کر بولے تھے، اور وہیں ان کی آواز سنتا سفیر منہ کے زاویے بگاڑتا اپنا پورا دھیان گیم میں لگا گیا تھا، جبکہ ہمدان صاحب کو دیکھ کر بلند احمد صاحب نے انہیں گردن کے اشارے کرتے غصہ کرنے سے روکا تھا۔ سفیر، تم یہ عاشر کے گھر پڑھنا کب چھوڑو گے؟ بلند احمد صاحب کے اشارہ کرنے پر خود کو پرسکون کرتے ہمدان صاحب نے نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ کبھی نہیں، ہمدان صاحب کو بغیر دیکھے وہ یک لفظ سے جواب دیتا اپنی گیم میں مصروف رہا تھا۔ ایسا کون سا کارنامہ انجام دے رہے اس کے ساتھ مل کر کہ تمہیں نہ تو رات کا پتہ ہوتا ہے نہ ہی دن کا؟ سفیر کا دھیان مسلسل گیم میں لگے دیکھ کر ہمدان صاحب اندر ہی اندر چلے تھے۔ جب ٹی وی لاؤنج کو کمرہ عدالت بنے دیکھتی مسز ہمدان خاموشی سے وہاں آ بیٹھی تھی۔ کوئی وجہ ہے ایسے بے سروکار سوالوں کی؟ غصے سے لب بھینچے وہ دبے لہجے میں غرایا تھا۔ کام تو تم سے کوئی ہوتا نہیں ہے، ایک وہ رمیز ہے تمہارا کزن، تم سے کوئی 6 ماہ بڑا ہوگا، وہ سیاست میں کھڑا ہو رہا ہے، اور ایک تم ہو جو کسی کام کے نہیں ہو۔ شہباز صاحب کی 8ویں لائیو کانفرنس کا اثر تھا، جس میں انہوں نے آج بطور چیئرمین کی حیثیت سے میڈیا کو رمیز سے متعارف کروایا تھا۔ اب بھی وہ سیاسی میٹنگ میں مصروف تھے جب انہیں ملازم کے ذریعے شہباز صاحب کی طرف سے آیا مٹھائی کا ڈبہ موصول ہوا تھا، جو ان کے اندر کی جلن کو مزید بڑھا گیا تھا۔ اور وہیں ہمدان صاحب کے منہ سے نکلے الفاظ پر سفیر مسکرایا تھا، مگر ہمدان صاحب کو اس پر چلانا اسے ناگوار گزرا تھا۔ اب بولتی بند ہو گئی تمہاری؟ سفیر کو خاموشی سے دان پیستے ہوئے دیکھ کر ہمدان صاحب چڑھ کر بولے تھے۔
دیکھ لیں آپ کے سالے کو بھی عقل ہے کہ جب کوئی نیا بندہ سیاست میں آتا ہے تو اسے متعارف کروانا پڑتا ہے. اور ایک آپ ہیں کہ آپ کے بیٹے سفیر بلند احمد خان نے 2 ہفتے پہلے ہی سیاست میں کھڑا ہونے کا فیصلہ ددو کو بتا دیا تھا، مگر شاید میری بات کو ددو نے بھی آپ کی طرح ہلکے میں لیا. ہمدان صاحب کے پوچھنے پر وہ ویڈیو گیم چھوڑتا اپنی سلوٹ زدہ شرٹ سیدھی کرتا تنفر سے کہتا مسکرایا تھا. کیا؟ اس کا مطلب تم سیریس تھے اس دن سفیر کی بات پر جہاں ہمدان صاحب خوشی کے مارے جمے تھے وہیں بلند احمد صاحب کی خوشی سے بھرپور آواز ٹی وی لاؤنج میں گونجی تھی. جی ددو، میں کل بھی سیریس تھا اور میں آج بھی سیریس ہوں، اور جس کانفرنس کو دیکھ کر ان کے طلبوں پر لگی ہے وہ کانفرنس بھی میرا ہی کارنامہ ہے، مگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر غور سے وہ کانفرنس دیکھیں کہ ماموں جی کہیں غلطی کر گئیں. اس غلطی کو پکڑیں اور اپنی ٹیم کے نئے چیئرمین کے ویلکم کی تیاری پکڑیں. اپنا سامان پاکٹ میں رکھتا ہوا موبائل پر آیا عاشر کا میسج پڑھتا ہوا جانے کے لیے کھڑا تھا. آج اچانک سے ہوئی کانفرنس سفیر کا سوچا سمجھا پلان تھا جو اس نے رمیز کی کمکلی کا فائدہ اٹھاتے پورا کیا تھا. اور رمیز جو نایاب کے ساتھ پکنک پر جانے کی خوشی میں پرجوش دنیا و مافیا سے کے نظر میں آ گیا تھا، وہ بھی عین سیاسی جماعتوں کے بیچ چلتی جنگ میں اپنا نام لکھوا گیا تھا جو اس کے سیاسی کریئر کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں تھا. تم کہاں جا رہی ہو؟ اس وقت ساری باتوں کا درمیان خاموش بیٹھی صاحبہ بیگم سفیر کو گاڑی کی چابی اٹھاتے دیکھ کر بولی تھی. آپ سب کانفرنس انجوائے کریں. کل میں، رمیز، رمشا اور 1-2 دوست فارم ہاؤس جا رہے ہیں. باقی ددو، آپ کے بیٹے اتنے تو سمجھدار ہوں گے ہی کہ کیا کرنا ہے آخر کو پچھلے 27 سال سے سیاست میں ہیں. صاحبہ بیگم کی بات گول کرتا ہوا نایاب کے ساتھ جانے والی بات کو دباتا ہوا ایک ترچھی نظر مسکراتے ہوئے ہمدان صاحب پر ڈالتا ہوا چلا گیا تھا. دیکھا، آج پھر وہ بات بدل گیا تھا. پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. سفیر کے بات بدل کر چلے جانے پر صاحبہ بیگم خفگی سے بولی تھی، جبکہ ہمدان صاحب کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی. کچھ دیر پہلے کا غصہ تو جیسے جھاگ کے مانند بیٹھ گیا تھا. آخر کو سفیر نے ان کی دلی مراد جو پوری کر دی تھی. جانے دے صاحبہ جی، آج اسے روکنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا بیٹا مجھ پر ہی گیا بابا سائیں. خوش ہوتے ہمدان صاحب نے صاحبہ بیگم کو مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ خاموش ہوئی تھی جبکہ بلند احمد صاحب نے ٹی وی آن کیا تھا. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.